بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ اس دعا کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو گویا کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے کچھ کلام سکھائیں جو میں پڑھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ تو اعرابی کہنے لگا کہ یہ تو میرے رب کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تم یہ کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ جب کوئی مسلمان شخص، جو کوئی نیا مسلمان ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے، پھر اسے حکم فرماتے کہ ان کلمات سے دعا کیا کر، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھنا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو حضرات، آپ کے سامنے میں نے 2-3 دعائیں رکھی ہیں۔ ایک تو توحید کے بارے میں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی تعریف ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمیں اس دعا کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، وحدنی مجھے ہدایت نصیب فرما، وعافنی اور مجھے معاف فرما، ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرما۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی دعا کریں تھوڑی ہے۔ اگر ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے معاف کر دے، مجھے رزق عطا فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو یہ اچھی دعائیں ہیں، ہم ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ دعا تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔